واقعہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، کیا سلوشن ہے؟ تو کیا فرما رہے؟ ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اگر کوئی کھا رہا اور پیٹ نہیں بھر رہا ہے تو یہ سلوشن ضرور اپنائیں۔ ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھر رہا، کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا، لوگوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مل کر بسم اللہ پڑھ کر کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تم لوگ پہلے تو مل کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر، مطلب جمع ہو جاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، تمہارے کھانے میں برکت ہوں گی۔ تم لوگ جمع ہو جاؤ، بسم اللہ پڑھو اور ایک ساتھ کھاؤ، تمہارے کھانے میں برکت ہوں گی۔ سمجھ رہے آپ؟ تو پتہ چلا اتحاد میں برکت ہے کہ ساتھ کھانا کھائے تو پیٹ بھی بھرے گا بسم اللہ پڑھ کر اور برکت آ جائے گی۔ بہت برکت ہے اتحاد میں اندر کی۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم لوگوں نے کئی بار یہ ساری احادیثیں وغیرہ پڑھی تو اس کو ہم نے آزمایا بھی پریکٹیکل اپنی لائف میں۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ کیمپس رکھتے تھے، پروگرامس رکھتے تھے، تو پروگرامس میں سیمینار ہے، کانفرنس ہے، تو پرٹیکولر پارٹیسپینٹس ہوتے تھے، تو عموماً ہم 60 لوگوں کا پروگرام رکھتے تھے، چونکہ یہاں 60 لوگ یہ IRC میں یہاں کے ہال میں بیٹھتے تھے، کیپیسٹی تھی مطلب پروگرام کے لیے، تاکہ اٹھنا ہے نمازیں پڑھنا ہے تو خالی جگہ بھی تھوڑی ہوتی تھی، لوگ بیٹھتے تھے، 60 لوگوں کا پروگرام رکھتے تھے۔ تو ہم نے کئی پروگرامس میں آزمایا، کھانا 2 طریقے سے کھلایا ہم، تاکہ دونوں دیکھیں برکت کیسی آتی کھانے میں۔ پہلا تو کھانے کا طریقہ ہم نے یہ اختیار کیا کہ جس ہوٹل میں ہم آرڈر دیتے تھے وہ ہوٹل والا جو ہے، جو کھانا ہوتا تھا جو اس کی دیگ میں بنتا تھا، ہم بریانی کھلاتے تھے عام طور سے، چونکہ اس میں ایک ہی اس میں پلیٹ میں سب کچھ ہو جاتا تھا، تو اس طرح کرتے تھے کہ اس سے ہم نے بات کی کہ دیگ جو تم بناتے ہو کتنے لوگوں کا کھانا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا اس میں 60 پلیٹ کھانا ہوتا ہے، 60 لوگوں کا کھانا ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے تھے، پوری دیگ لاتے تھے، اس سے ایک سیمینار میں پوری دیگ لائی 60 لوگوں کی، اور اس دیگ میں سے سب کو بانٹا اور سب نے مل کر کھایا، جیسا 2 3 4 لوگ ایک پلیٹ میں، دیگ بھی ثابت آئی، پلیٹیں بھی ثابت گئی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسا بانٹا، الحمدللہ ایک دیگ میں 60 لوگوں نے کھا کے کھانا بچا، اور ایک بار نہیں ہو، کئی سیشنز میں ہو۔ پھر اگلا سیشنز کیا کرتے تھے، وہ ایک دیگ کو ہم لیتے تھے اس سے اور اس کو بولتے تھے اس کے 60 پیکٹ بنا دو، اس کے 60 پیکٹس بنا کے منگاتے تھے، ہر آدمی کو ایک پیکٹ دیتے تھے، تو ہمارا حساب کے مطابق ہم کو ایوریج 1.25 پیکٹ ایک آدمی کو منگانا پڑتا تھا۔ مطلب اگر پیکٹ کے حساب سے منگائے تو 75 پیکٹ میں 60 لوگ کھاتے تھے، اور اگر وداؤٹ پیکٹ منگائے، ایک ساتھ منگائے اور مل کے لوگ 2 2 3 3 4 4 لوگوں نے کھایا تو 60 پلیٹ کے کھانے میں سے کچھ کھانا بچتا تھا۔ یہ خود میں بول رہا ہوں پریکٹیکلی ہم نے آزمایا ہے، ساتھ مل کر کھانے کی برکت، ایک ساتھ بن کے آتا تھا، ایک ہی اس میں بڑھتا تھا اور بچتا تھا، اور جب الگ الگ منگایا جاتا تھا 60 پیکٹ بناتا تھا وہ آدمی یا 60 اس کے باکسز بناتا تھا، ایک آدمی کو ایک باکس نہیں پڑتا تھا۔ تو یہ برکت ہے، یاد رکھی، مل کر کھانے کی۔ لیکن ہمارے پاس مل کر کھانے کو کیا سمجھا جاتا ہے معلوم؟ عیب سمجھا جاتا ہے، نہیں کھاتے نا، یا اگر مل کر کھائے تو بولتے عربوں کا زیادہ اثر ہو گیا تم پر، ہے نا، جبکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں آپ نے اکیلا بھی کھایا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی منائی نہیں ہے، لیکن پیٹ نہیں بھر رہا، برکت چاہیے، کم کھانے میں زیادہ لوگوں کو کھلانا ہے اور اتحاد کو بڑھانا ہے، محبت کو بڑھانا ہے، تو مل کر کھانا یہ افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر ہوتے اکیلے کھاتے تو ظاہر سے ہوتا اکیلے ہی کھاتے، جب تو کوئی ساتھ نہیں ہوتا، لیکن جب بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ کھایا تو مل کر ہی کھایا، آپ نے یاد مل کر ہی کھایا، یاد رکھ، صحابہ نے جب بھی کھایا مل کر ہی کھایا۔ ہاں جب اکیلے ہوتے، سب گھر میں شام میں آدمی اکیلا آیا تو وہ اکیلے ہی کھاتے، یہ تو ظاہر سی بات، لیکن جب بھی وہ ساتھ ہوتے تو مل کر ہی کھاتے، یاد رکھیے، مل کر ہی کھاتے، اور یہ سسٹم بہت اچھا سسٹم ہے، یاد رکھیے، سمجھ آئے بات کو، اور بہت کارگر ہے۔ میں ایسی کچھ قوموں کو جانتا ہوں جن کے حالات ایسے، جن کی ہوٹلوں کی حالات ایسے ہیں کہ اگر ان ہوٹلوں میں آپ جائیں گے، عرب ممالک میں ہوٹل میں آپ جائیں گے، اور اگر وہ اکیلا آدمی کھاتے بیٹھا ہے اور آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گا، بولیں گا میرے ساتھ کھانا کھانا ہی پڑے گا، اور آپ کو اپنی پلیٹ میں دعوت دیں گا اور آپ کو کھلائیں گا، اور نہیں کھانے پہ برا مانیں گا کہ کیا آدمی یار کھایا نہیں میرے ساتھ، اور کھلائیں گا۔
پھر جب آپ کا کھانا آ جائے گا تو آپ کھاؤ اپنا، لیکن ابھی تو میرے ساتھ آپ کو کھانا ہی پڑے گا میری پلیٹ میں اور ساتھ کھاتے ہیں۔ یہ برکت کو سمجھتے ہیں وہ لوگ، یہ برکت ہے مل کر کھانے کی۔ میں اکیلا کھا رہا ہوں لیکن اگر مل کر کھاؤں تو، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو مل کر کھانا چاہیے، ایک برتن میں رکھ کے کھانا چاہیے، اور کناروں سے کھاتے بیچ کی طرف آنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بیچ میں برکت آتی ہے، تو کناروں سے صاف کرتے کرتے بیچ تک آنا چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک کھانے کی پلیٹ کے اندر اگر لوگ مل جائے تو برکت نازل ہوتی ہے اللہ کے پاس۔ دیکھیے برکت ایک ایسی چیز ہے جو ٹینجیبل نہیں ہے، مطلب یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ماپ سکتے ہوئے کتنی برکت آئی، نہیں، یہ محسوس کر سکتے ہیں آپ۔ کم کھانے میں زیادہ لوگوں نے کھانا، کم کھانے میں پیٹ کا بھر جانا، کم کھانے کے باوجود، کم کھانے کی وجہ سے، مل کر کھانے کی وجہ سے، کم کھانے کی وجہ سے صحت کا اچھا رہنا ہمیشہ، یہ نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ تو مل کر